بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، پاکستان اور انڈیا کی جب پچھلے سال جنگ ہوئی تو اس کے بعد سیز فائر کروانے والے ڈونلڈ جے ٹرمپ صدر یو ایس کے جب انہوں نے سیز فائر کرائی تو کتنی ہی دفعہ بلکہ 1 سال ہو گیا وہ یہ بتاتے رہے کہ ہم نے سیز فائر کرا دی 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان، اور یہ بہت بڑا ایک امر تھا جس کی وجہ سے دنیا بچ گئی، اور آج وہ امر پاکستان پورا کر رہا ہے. ایک ایسا امر جس کی وجہ سے پوری دنیا بچ گئی. یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا یہ بھی کہا جائے کہ ورلڈ وار 3 کے کنارے پر آ کر پاکستان نے دنیا کو بچا لیا، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا 2 ہفتے کی سیز فائر کرانے کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بن کر سامنے آیا ہے جس کی حوالے سے پوری دنیا کے ممالک ستائش کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سناؤں گی وزیر اعظم ہے کینیڈا کے مارنی، وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں. Hear this. We should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. More needs to be done. There's lots of tricky issues, as we know, and when we say peace, we mean peace in the region, including Lebanon. پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ریاست بن کر سامنے آیا ہے جو نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر ہی نہیں بلکہ نیٹ گلوبل اسٹیبلائزر کے طور پر اپنے آپ کو منوا چکی ہے. وہ کام جو تمام ممالک نہ کر سکے، دنیا کی بڑی بڑی قوتیں نہ کر سکی، نیٹو نہ کر سکا، یورپین یونین نہ کر سکی، باقی سپر پاورز نہ کر سکی، وہ پاکستان نے کر دکھایا. دونوں ممالک کے درمیان اتنی کشیدگی ہونے کے بعد کہ سویلائزیشن کو ختم کرنے کی دھمکی دینے والے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے بعد یہ رکاوٹ، یہ سیز فائر کروانا، یہ کوئی معجزے سے کم نہ تھا. اس کے حوالے سے بہت سارے ممالک کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر، وزراء اعظم ہیں، چانسلرز ہیں، اس کے علاوہ EU کی کمیشن کی پریزیڈنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو سراہ رہے ہیں. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی، اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر کینیڈا، UK، فرانس، اٹلی، جرمنی، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین اور یورپین کمیشن، the European Council and Japan، ان سب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. اور سٹیٹمنٹ کے پہلے فقرے میں یہ لکھا گیا ہے کہ سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں. دوسرے فقرے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا بالخصوص اور باقی سارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کی سیز فائر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. آج ہر پاسپورٹ کی وہ عزت ہے کہ باہر رہنے والے پاکستانی اور یہاں سے ٹریول کرنے والے پاکستانی بھی پاسپورٹ چھپانے کی بجائے پاسپورٹ دکھا کر سینہ چوڑا کر کے ٹریول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے جریدے، جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. عالمی میڈیا کے اندر اس ٹائم پر پاکستان کے چرچے ہیں سیز فائر کرنے کی بنیاد کے اوپر، اور اعتراف کر رہا ہے عالمی میڈیا کہ پاکستان خطے میں ایک نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر آیا ہے، لیکن میں اس کو نیٹ گلوبل اسٹیبلائزر کے طور پر دیکھتی ہوں. قطری نشریاتی ادارہ ہے الجزیرہ، اس کے مطابق پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے اہم کردار کو ادا کیا، جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے حملہ کرنے سے روک دیا ہے. روئٹرز کہتا ہے کہ اپنی جو ان کی رپورٹ ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مضبوط ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کی مدد فراہم کی ہے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ تھی. فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات چیت کے بعد جنگ روکنے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. BBC کے مطابق پاکستان کئی ہفتوں سے مسلسل سفارتی کوششوں میں مصروف تھا اور بالآخر خطے میں امن کے قیام میں کامیابی اس نے حاصل کی. گلف نیوز نے لکھا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے دونوں جو ہیں سائیڈیں ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو استعمال کیا، اس بنیاد کے اوپر خود کو ایک قابل اعتماد امن کا ضامن منوا لیا. TRT ٹرکش جو نیوز نشریاتی ادارہ ہے، اس نے کہا کہ پاکستان نے ایک تاریخی اور مؤثر مصالحتی کردار کو ادا کیا اور خطے کو بڑے تباہ نتائج سے بچا لیا. بین الاقوامی خبر رساں ادارہ ہے AP، اس کے مطابق پاکستان کو ابتدا میں ایک غیر متوقع ثالث سمجھا جا رہا تھا. Nobody was expecting کہ پاکستان یہ کردار ادا کر سکے گا، لیکن اب اس نے خود کو ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز کے اوپر لا کر اپنے آپ کو ایک اہم سٹیک ہولڈر کے طور پر منوا لیا ہے. برطانوی اخبار دی گارڈین نے پاکستان کو کئی برسوں میں سب سے بڑی سفارتی کامیابی اس کو قرار دے دی ہے سیز فائر کو. رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل اور عاصم منیر اور وزیر اعظم نے ذاتی روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ اہم کردار ادا کیا ہے. پھر امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل WSJ،
اس نے پاکستان کو اعلیٰ سطحی مذاکرات کی میزبانی کرنے کے حوالے سے ایک قابل اور ایک اعتماد کے قابل جو ہے ملک قرار دیا ہے، جو اس کی بڑھتی ہوئی سفارتکاری ڈپلومیٹک سکسیس کا ضامن ہے اور ثبوت ہے. جبکہ بلومبرگ کہتا ہے کہ جی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پاکستان عالمی سیاست میں ایک اہم مرکز کے طور پر آ رہا ہے اور یہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. سو دیز آر بگ تھنگز دیٹ وی ہیو اچیو. پاکستان کی ان اچیومنٹ کو کسی بھی طریقے سے انڈرمائن کرنا اس ٹائم پر بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ایک ایسے جو ہے وہ فریق ہے جس کو اس ٹائم پر آگ لگی ہے، اور وہ آگ بگولا اس لیے کیونکہ پچھلے سال مارکہ حق کے اندر اچھی خاصی کٹائی کے بعد وہ ڈپلومیٹکلی واپس نہیں آ پا رہے ہیں. اور واپس اس لیے نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو پازیٹیو رول جس کو #آئسولیٹ پاکستان بنا کر وہ پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے، اس کو منہ کی کھانا پڑی. پچھلے دنوں ایس جے شنکر فارن منسٹر آف انڈیا نے ایک انتہائی نازیبا سٹیٹمنٹ دی، ایسی نازیبا سٹیٹمنٹ دی کہ اس کے بعد پھر شک ہونے لگ گیا کہ وہ ڈپلومیٹ ہیں یا بھکت ہیں. انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سنیں. پاکستان چودھری بنا بیٹھا ہے، انٹرنیشنل میڈیشن کرا رہا ہے. انڈیا از ناٹ ایون ان دیٹ بلڈنگ. If the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. اس یدھ میں پاکستان کا رول اچانک بڑا دکھنے لگا. اسیم منیر امریکہ کے راشٹرپتی سے بات کر رہے ہیں اور بھارت جو اپنے آپ کو وشوگرو کہہ رہا تھا وہ کہیں نہیں. انہوں نے کوشش کری، کم سے کم گئے، نیگوشیٹ کرا. اب ہم ہنسی سکتے ہیں نا، ہنسیے اپنے اوپر، ہنسیے ہم نہیں کر پائے ہمارے نکمے پن پر ہنسیے. Look at the paradox of what Mr. Modi's incompetence. There are people thanking Pakistan for bringing an end to what could have been a potential catastrophic consequence of maybe something going entirely out of hand. میرے لیے تو بڑی مطلب آئی کانٹ ڈائجسٹ دس کہ پاکستان میڈیٹ کرے. یو ایس وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں ہے، ایران کے اسمبلی کے اسپیکر یا جو وہ آئیں گے، 2-3 دیشوں کے لوگ آئیں گے، 2 دن وہاں اکٹھے بیٹھیں گے، بات چیت ہو. پاکستان وہ شانتی دودھ بن گیا. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پردھان منتری نریندر مودی کی ان پڑھ ہی کھیکی والی ودیش نیتی. سیز فائر کی بات دونوں میں سمجھوتا کرانے کی بات بھارت کو کرنی چاہیے تھی، لیکن جب بھارت کے پردھان منتری اسرائیل میں جا کے کہیں گے کہ یہ دھرتی فادر لینڈ ہے، بھارت مدر لینڈ ہے، آپ نے تو اسی دن اپنی ودیش نیتی کو ختم کر. اب فادر لینڈ اور مدر لینڈ ہی سبکی کا نشان بن چکے ہیں. ایک طرف نیتن یاہو جو کہ چاہ رہا تھا کہ جنگ کنٹینیوڈ ہو، اور وہ کیوں چاہ رہا تھا اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. نیتن یاہو اس لیے چاہ رہا تھا کہ جنگ کنٹینیو ہو اس لیے کیونکہ نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کا ٹرائل اس سنڈے کو کئی ہفتے جو کہ جنگ کی وجہ بنا کر اس نے ڈیلے کیا معاملے کو، اب وہ واپس آ رہا تھا اور کراس ایگزامینیشن ہونا تھی. ہائی پروفائل کیس کے اندر 4000 پروسیڈنگز جو ہے وہ تھیں، اور اس کی وجہ سے جو وار بریک آؤٹ ہوئی اس کی وجہ سے ڈیلے کر دیا گیا. اب نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں؟ نیتن یاہو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی صورتحال ایسی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی صورتحال کی وجہ سے اس کو مزید ڈیلے کیا جائے. پھر ایک اور تلوار نیتن یاہو کے سر پر لٹکا رہی ہے، اور وہ ہے اکتوبر کے اندر ہونے والے انتخابات. 27 اکتوبر 2026 کو اسرائیل میں انتخابات ہونے ہیں، اور ان انتخابات کے اندر اس ٹائم پر سب سے لوئسٹ پاپولیرٹی ہے نیتن یاہو کی، اور وہ بات بھی اس سے ہضم نہیں ہو رہی. جنگ کرا کر وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے کرپشن کیسز سے بھی، اور اس طرح کے تمام معاملات سے جو کہ الٹیمیٹلی لیڈ کرے اس کے الیکشنز ہارنے کی طرف. معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکتا ہے. اب سفارتکاری کرتے ہوئے پاکستان جے ڈی وینس آ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر لاسٹ ٹائم جو ہائی پروفائل ایک دورہ ہوا تھا وہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا تھا 2006 کے اندر، اور یہ جمہوری حکومت کے ٹائم پر غالباً پہلا ایسا دورہ ہے جو کہ کوئی ہائی پروفائل دورہ ہے جو امریکہ کی طرف سے ہونے والا ہے. اور جے ڈی وینس یہاں لینڈ کریں گے. عالمی میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس کے اندر شرکت کے لیے اسلام آباد میں کے لیے روانہ ہوئے ہیں. آپ نے کچھ دیر پہلے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی، ان کی بات بھی سنی ہوگی، وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں سناتی ہوں. روانگی سے قبل انہوں نے میڈیا سے مختصر بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایران پر بات چیت کرنے کا منتظر ہوں، یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات پازیٹیو رہیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے تحت مذاکرات میں حصہ لینے جا رہا ہوں، اگر ایران نیک نیتی سے مذاکرات کرتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. جے ڈی وینس مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی کریں گے. ان کے علاوہ آبویسلی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہوں گے. ہائی پروفائل وزٹ. دوسری جانب ایران کی نمائندگی جو ہے وہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے، اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کریں گے باقر کالیباف. اب یہ صورتحال ہے. جے ڈی وینس نے اسلام آباد کے لیے روانگی سے پہلے کیا کہا وہ سنیں.
We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. अब ये प्रेसिडेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और उन चैलेंजेस के अंदर से एक चैलेंज ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं जो कि 3 नवंबर 2026 को होंगे और इन मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर वो सदर जो कि मैगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड नो मोर वॉर्स का नारा लेकर आए थे, वो एक जंग में जाकर किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, ये एक अहम सवाल है जो कि इस टाइम पर उठ रहा है। और दूसरा ये कि अब यूएस का एक गोल ये नजर आता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो जंग से पहले खुला हुआ था, अब उसको खुलवाना जो कि जंग की वजह से बंद किया गया, वो किस तरीके से यूएस की विक्ट्री हो सकेगी। सो यूएस अपनी जीत दिखाने के लिए डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को क्या करेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन एक और सवाल जो कि साबिक अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने उठा वो ये है कि नेतन्याहू तो हमेशा से जंग चाहता था, वो बाकायदा प्रेजेंटेशंस देता रहा मुख्तलिफ यूएस सदूर को, लेकिन किसी सदर ने बात नहीं मानी, डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली। सुने जरा। Well, I was part of any number of conversations with Prime Minister Netanyahu, conversations that took place in other countries. Yes, he wanted us to strike. He came to President Obama. He made a presentation that asked to strike. President Obama refused. President Biden refused. President Bush refused. The only president who has agreed to this, obviously, is President Trump. अब ये बात तो अमेरिका में से आ गई। जॉन कैरी ऑब्वियसली सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं यूएस के। इज नॉट जस्ट एनीबडी हु इज स्पिटिंग आउट थिंग्स, ही इज वेरी क्रेडिबल जो एक आवाज होती है यूएस की तरफ से, जिन्होंने ये बात बोली, ओबामा की बात भी बता दी उन्होंने, बुश की बात भी बता दी, एंड देन व्हाट वी सी राइट नाउ इज द एंटायर सिचुएशन। पाकिस्तान इसके अंदर इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। हाउ डिड पाकिस्तान प्लेस itself into it, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के बहुत सीनियर रहनुमा भी हैं और साथ ही साथ मुशीर हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, पाकिस्तान के लिए ये आलमी सतह के ऊपर गालिबन अपनी हिस्ट्री का एक अलग मुनफरिद और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को विद इन एंड आउटसाइड जो लोग भी आइसोलेट करना चाहते थे वो इस टाइम पर फेल हो चुके हैं। हमारी मिलिट्री क़यादत, हमारी सिविलियन पॉलिटिकल क़यादत दोनों ने ही एक्सीलेंटली परफॉर्म किया है, लेकिन कैसे पाकिस्तान अपने आप को इस सूरत हाल पर लाया? दुनिया इस किरदार को, जो पाकिस्तान का किरदार है, उसको कैसे देखती है? हाउ डू यू पुट इट एज एन एडवाइजर? देखिए, इसमें जो इज्जत, जो अहमियत पाकिस्तान को मिली है, इसके ऊपर पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया था, तो आज वो इस काबिल हुआ है कि वो अपना हक अदा कर रहा है। और पूरे आलम इस्लाम के लिए, क्योंकि ये जो जंग है, अगर ये अगले मरहले में दाखिल होती तो दुनिया के लिए तो तबाही थी ही थी, लेकिन आलम इस्लाम के लिए जो है ये बहुत बड़ी तबाही थी और ऐसी सूरत पैदा होने जा रही थी जिसको खास तौर पे पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं अगर जिन दो साहिबान ने, 3 साहिबान ने इसमें जो है वो लीडिंग रोल अदा किया। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा और DPM इसहाक डार साहब हैं। उन्होंने किस तरह से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान न सिर्फ उस सूरत हाल को जो है वो आगे बढ़ने से बचाया, बल्कि अब यहाँ तक भी है कि उनका आपस में बराह रास्त जो है वो राब्ता हो गया है और उनके वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो कल आपस में गुफ्तगू भी की है। तो अगर ये ऐसी सूरत हो जाती कि मुसलमान मुल्क जो हैं, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान जो कि इस्लामिक
یعنی کنٹریز میں بڑی کنٹریز ہیں، بڑے ممالک ہیں، تو یہ بہت ہی جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیمیجنگ صورتحال ہوتی. تو یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کا تو جو حال ہو رہا ہے وہ آپ بھی سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ہم بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہاں وہ ہمیں ایک ناکام اسٹیٹ، دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کا نام لے رہی ہے، ایک امن کے جو ہے وہ پیغمبر کے طور پہ، ایک امن کے پاسبان کے طور پہ، ایک پیس نیگوشیٹر اور امن کی جو ہے وہ امن کو آگے بڑھانے والے ملک کے طور پہ جو ہے وہ سبھی جو ہے وہ پاکستان کے کردار کو اکنالج کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا. پاکستان نے سیز فائر کو ممکن بنایا اور اس کے بعد دونوں فریقین کو باہم آپس میں بیٹھنے، ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک، لیکن رانا صاحب اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا، ان کو ایک لوکیشن پرووائڈ کر دی، اسلام آباد ٹاکس ہونے والے ہیں، پورا شہر اس ٹائم پر جدھر آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں، یہاں سیکیورٹی ہائی الرٹ پر ہے، دونوں ممالک کے ہائی لیول ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں. بٹ پاکستان کیا کوئی اور مزید کردار ادا کر سکتا ہے ان دونوں ممالک کو ایک ایسے پوائنٹ پر لانے میں جہاں آؤٹ کم پازیٹیو ہو، کنسیڈرنگ کہ یہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی ہے کہ جی ایران ڈز ناٹ سیم ٹو ریئلائز دے ہیو نو کارڈز ادر دین اے شارٹ ٹرم ایکسٹورشن آف دا ورلڈ بائی یوزنگ انٹرنیشنل واٹر ویز. دی اونلی ریزن دے آر الائیو ٹوڈے از ٹو نیگوشیٹ. یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے. تو ہم اس میں مزید کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو واقعی میں ایک پازیٹیو اینڈنگ کی طرف بھی لے جائیں؟ دونوں ممالک کی جو ہے وہ لیڈرشپ اور بڑے سینئر لیول کی لیڈرشپ ہے، جب وہ آپس میں بیٹھیں گے، روبرو بیٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کرے. اب یہ آگے کام ان کا ہے. پاکستان نے اور پاکستان کی قیادت نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، ان کو ٹیبل پہ لے آئے ہیں. اب ٹیبل پہ بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ تو پاکستان ضرور کرے گا، لیکن بہرحال اپنے معاملات کو سلجھانا جو ہے یہ انہی کا اپنا اختیار ہے. ٹھیک، تو اللہ کرے کہ وہ اس چیز کو، اس صورتحال کو پوری طرح سے ان کو ادراک ہے، اس کا مزید جو ادراک کریں اور معاملات کو جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے. صاحب کل کی ذرا ایکٹیویٹیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اس لیے کیونکہ میڈیا کے اندر اس طرح خبر کی ترویج حکومت نہیں کر رہی ہے، اس کا بھی بتا دیں کوئی اسپیشل ریزن. دیکھیں، اس پورا جو یہ پروسیس ہے، اس کی کامیابی کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکریسی جو ہے وہ رازداری مینٹین کی جائے. بند کمرے کے اندر ہونے والی گفتگو کے کو نہ صرف جو ہے وہ کہیں باہر لیک یا شیئر نہ کیا جائے، بلکہ اس کے متعلق جو ہے وہ خواہ مخواہ کے تبصرے بھی نہ کیے جائیں. کیونکہ اگر پھر یہ تبصرے بھلے پازیٹیو بھی کوئی کرے، نیک نیتی سے کرے، تو بد نیتی سے کرنے والے اور نیگیٹو تبصرے کرنے والے بھی بڑے تیار بیٹھے. تو اگر اس قسم کا ماحول باہر پیدا کیا جائے گا تو وہ افیکٹ کرے گا ان مذاکرات کو بھی. تو اس لیے ان مذاکرات کا ایک تو جب تک کوئی فائنل کنکلوژن نہ آ جائے، اس کے اوپر ہمیں کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پریمپٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں اپنانا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر ماسوائے اس پہ کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ یہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. ان کے متعلق جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کی جانی چاہیے. اور اس حصے میں موفا جو ہے منسٹری آف فارن افیئرس وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ فار میڈیا دیا کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اسی تک ہم اگر محدود رہیں گے یا اس کو محدود رکھا جائے گا تو یہ اس عمل ایک بڑا ہی یہ
مقدس عمل ہے، کیونکہ پوری دنیا کی خیر خواہی اور پوری دنیا کی سیفٹی اس میں مضمر ہے، تو یہ اتنا ہی جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ سو ٹھیک، ان کی پالیسی اس معاملے میں کلیئر ہو گئی، لیکن رانا صاحب آپ ایز اے منسٹر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، دونوں سائڈ کے رویے کو دیکھ رہے ہیں، اب آبویسلی کل آپ بھی پیش ہوں گے، سو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا امید ہے اس سارے پروسیس سے جو اسلام آباد ٹاکس ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے جو سوچا تھا وہ نہ ہو پایا ہے نہ ہو پائے گا، یہ ان کو بھی واضح ہو گیا ہے۔ وہ رجیم چینج کے لیے آئے تھے، وہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہوگا۔ ایرانی قوم پوری طرح سے متحد ہو چکی ہے اور وہ اب مہینوں سالوں لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ایران کی بھی اس جنگ میں بے پناہ تباہی ہوئی ہے، ان کا انفراسٹرکچر، ان کا بہت نقصان، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ تو ایک ایسا نقصان جو کہ پھر آگے چلتے چلتے جو ہے وہ اس کا حجم اتنا بڑھ جائے کہ اس کو جو ہے وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ قوم کو ایک لمبے تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا پڑے، اسے بھی کوئی نہیں چاہے گا۔ اس لیے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ دونوں اطراف اس بات کی سمجھ اور ادراک موجود ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اس کو یہیں پہ کلوز ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فیس سیونگ جو ہے وہ دونوں طرف ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، دونوں طرف بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ یہ اپنی قوم کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم درست تھے اور ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں، وہ فیس سیونگ بھی وہ اپنی جگہ پہ لیں، لیکن یہ جو میری اسیسمنٹ ہے یا یہ جو احساس دونوں طرف ان کے بیانات کے اندر جھانکیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ احساس ان کو ہو چکا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ احساس، یہ ادراک جو ہے یہ پریویل کرے گا اور دونوں فریق بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سلجھ جائے۔ ہاں، اس میں جو سپوائلر ہیں جو اس معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک یعنی شیطان نما جو ہے وہ انسان کی شکل میں نیتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، انہوں نے اب یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے دو ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ جہاں آ کے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہ عمل جو ہے یہ ممکن نہ ہو پائے۔ یہ اسلام آباد میں دونوں فریقین کا آپس میں بیٹھنا بھی جو ہے اس میں بھی شاید کوئی خرابی آ جائے۔ ایک تو یہ ایک دن پہلے انہوں نے یہ کیا، اس سے پہلے بھی کوئی 3 دن 4 دن پہلے جب انہوں نے جو ہے وہ ایران کی آئل اور پاور انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے جواب میں پھر ایران نے سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا۔ تو وہ قوتیں جو ہیں ان قوتوں کو کامیابی نہ ہو اور یہ دونوں فریقین جو آج جو ہے وہ نیگوشیشن کا عمل شروع کر رہے ہیں، ان میں یہ احساس سجائی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے۔ دونوں فریقین کو تو احساس ہو گیا ران صاحب، لیکن سپوائلر تو اسرائیل ہوا نا، دیٹ از فور شور۔ ہمارے ہمسائے بھی ہیں، ان کو بھی اس عمل کی بڑی تکلیف ہے۔ چلیں 2 سپوائلرز کاؤنٹ کر لیتے ہیں، انڈیا اور اسرائیل دونوں سپوائلرز ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کچھ عجیب و غریب قسم کا ایکٹ ہو جائے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکٹ ہو جائے، تو پھر ہم اس کا کیسے سامنا کریں گے ایز اے میڈیٹر؟ دیکھیں یہ 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ بڑے ہی ڈیمیجنگ تھے اور بڑے ہی انفارچونیٹ تھے، اور ایک دفعہ تو ان مرحلوں پہ یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ عمل اب آگے نہ بڑھ سکے،
لیکن ہماری لیڈرشپ نے، وزیر اعظم نے، وزیر خارجہ نے اور فیلڈ مارشل نے فوری طور پہ جو ہے وہ دونوں طرف رابطے کیے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ پھر دونوں مرتبہ ہی یہ سازش جو ہے یہ ناکام ہوئی. تو وہ اب بھی پوری طرح سے ویجیلنٹ ہیں، اور انہوں نے فری کین کو بھی، اب دیکھیں نا سعودی عرب کا اور ایران کے وزراء خارجہ کا کل آپس میں گفتگو کرنا، ان کا آپس میں رابطہ اسٹیبلش ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کامیابی جو ہے اس قسم کی فردر اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہوگی. جب وہ خود آپس میں بات کر سکیں گے تو پھر کیوں کر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ کوششیں تو ہیں، اور ان کوششوں میں ٹھیک ہے یہ اٹیک بھی ہوں گے. اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو واقعات ہوئے تو تیسرا نہیں ہوگا، تیسرا بھی ہوگا. لیکن بہرحال اس کو فیس کرنے اور اس کو کیور کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آپ پرخلوص کوششوں کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہی ہمارے ذمہ ہے اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. پاکستان کی سکسیس ایک ضمانت تو یہ بھی ہے کہ ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ جب اٹیک ہوا ان پر تو وہ اٹیک کرنے والے لیبنن پر اٹیک ہوا تو پھر وہ اٹیک کرنے والے تھے بٹ دے اسٹاپ بیکاز پاکستان سیڈ سو. اور دوسری طرف یہ خبر آ رہی تھی کہ یو ایس نے لیبنن پہ اٹیک کرنے سے اسرائیل کو منع کیا ہے. بٹ سعودی اور ایران کے بیچ میں جو راستے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں، جو گیپ تھا، اس کو برج کرنے میں لاسٹ ٹائم پاکستان نے بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا تھا وے بفور آل آف دس رانا صاحب، اور چائنا نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. ابھی اس ساری صورتحال کے اندر چائنا کا کیا کردار ہے اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، چائنا کا بہت رول ہے. چائنا ایک اکنامیکلی بھی اور ادروائز بھی، یعنی جنگی یا ویپن کہہ لیں یا ایک ملٹری مائٹ، ایک ملٹری فورس کے طور پہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بھی کی ملٹری مائٹ کو بھی اب دنیا جان چکی ہے اور پاکستان ایک نیوکل پاور ہے، لیکن چائنا ہم سے بڑی اکانومی ہے. تو چائنا کے ہمارے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو چائنا کا ایران کے اوپر جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی ہے، اور یہ جو کامیابی آپ کے سامنے ہے اس وقت، تو اس میں چائنا، ٹرکی، مصر، انڈونیشیا، یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں. ہر مرحلے کے اوپر وہ نہ صرف پاکستان کو بلکہ دونوں ممالک کو بھی یہ باور کرواتے رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کوششوں کا حصہ ہیں، ہم ان کوششوں کو انڈورس کرتے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے. تو یہ جو صورت ہے تو اس میں چائنا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. بلکہ یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی ان کا بہت رول ہے. Very interesting, رانا صاحب. Very much رانا ثناء اللہ صاحب for joining me in the program. ابھی ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. خبر یہ ہے کہ کچھ دیر میں وزیر اعظم بھی قوم سے خطاب کریں گے، پوری صورتحال کے اوپر آگاہ کریں گے. We don't know exactly what time، لیکن کچھ قریبی صورتحال ہے. لیکن بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسلام آباد مرکز ہے اس ٹائم پر اس ڈپلومیسی کا جس نے پوری دنیا کو اس ٹائم پر اکانومی کو ہی نہیں بلکہ بہت سارے لٹریٹ ہونے سے بھی بچایا ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کی بات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اب کہاں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اس لیے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایرانین کرنسی کے اندر، یہ پروپوزل ہے ایران کا کہ ایرانین کرنسی کے اندر ٹیرف جو ہے وہ لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور ڈیمانڈز ہیں. آبویسلی یو ایس کی اپنی ڈیمانڈز ہے اور ایران کی اپنی ڈیمانڈز ہے. کون سی ڈیمانڈ کہاں تک پوری ہوگی یہ معاملہ کل سامنے آئے گا. اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، دی بیوٹیفل اسلام آباد، اس ٹائم پر ساری صورتحال کا مرکز بنا ہوا ہے. آل آئیز آر آن اسلام آباد رائٹ ناؤ. انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پر یہاں پر موجود ہے بہت بڑی تعداد کے اندر. اس سے پہلے کہ وہ ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے، اس سے پہلے بہت سارے اور کردار جو ہیں وہ آ چکے ہیں پاکستان کے کیپٹل میں. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں
فار دس سیگمنٹ میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. میجر جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام, پلیزر ہیونگ یو. ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ اگین. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. امبیسڈر صاحب, لیٹس اسٹارٹ فرام یو. پاکستان کی 70 سے زیادہ 75 سالہ ہسٹری کے اندر یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جہاں ہم سپر پاور کو کی ثالثی کروا رہے ہیں ود این ادر کنٹری. پاکستان کے لیے what sort of an achievement do you see it diplomatically? Well, I think of course it's a huge diplomatic breakthrough. Like the whole world is right now, the whole world is paying its accolades to Pakistan. I think that's unquestionable. But at the same time, I think it's very important to highlight that we are basically facilitators. We are facilitators to a very important dialogue, and we have brought these countries, the US on the one hand, Iran, from the brink of a precipice, from the brink of a catastrophe. یہ catastrophe World War III کہی جا سکتی ہے ambassador صاحب؟ جی یہ World War III کی طرف جا رہا تھا معاملہ؟ خیر World War III کا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا, اور آگے جو ایک بالکل انکنٹرولڈ جو ہے نا ایسکلیشن کا فیز جو تھا, اب اس میں کہاں پہ جا کے وہ رکتا, nobody knows. So I think وہاں سے اس کو واپس لے کے آنا اور ایک کنٹرول ڈی ایسکلیشن کی طرف, یہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سفارتی کارنامہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا, دیکھیں کہ یہ جو ہے نا اٹس ورک ان پروگرس, تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹو سی اٹ تھرو, کیونکہ پاکستان تو فیسیلیٹیٹر ہے. ان دونوں فریقین کو جو ہے نا مذاکرات کی میز پہ تو ہم لے کے آئے ہیں, یا انشاءاللہ اب یہ جب لے آئیں گے, بیکاز جو ہے نا اب کل انشاءاللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شروع ہوں, تو اس کے بعد تو پھر ان فریقین پہ منحصر ہے کہ وہ ان کے جو اس وقت جو ڈائیورجنسیز ہیں اور وہ خاصے زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ اس کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کیا گیا ہے. پاکستان نے جو سفارتکاری کی ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا کوشش یہی تھی کہ ان کی پوزیشنز کو جتنا بھی برج کر سکیں وہ کریں. وہ کیا تو ہے پاکستان نے, لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ بہت سے جو ہے نا اختلافات بہت سے پوائنٹس پہ موجود ہیں, اور وہ خاصے جو ہے نا خاصے سبسٹانٹیو قسم کے وہ جو ہے نا ڈائیورجنسز ہیں. تو اس لیے یہ آسان مذاکرات نہیں ہوں گے بالکل, میرا خیال ہے بڑا چیلنجنگ پروسیس ہوگا, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے دونوں جو سائڈس ہیں یہ ایک مثبت طریقے سے جو ہے اور ایک میننگ فل طریقے سے ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں گی, اور اس میں سے ایک ایسا نتیجہ نکلے گا جو سب کے لیے ون ون سچویشن ویسے آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا, اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ سے جہاں پیک آف ایگریشن چل رہا تھا دونوں